الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اور نیز نقل شریف ہے کہ ایک مردار خوار مسلمان ہو گیا تھا۔ ایک روز مردار خواروں کے گھر گیا اور ایک گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے گھر سے کچھ کھا کر جاؤ۔ اس نے کہا، میں مسلمان ہوں، تمہارے گھر میں کس طرح کھا لوں؟ انہوں نے کہا، آٹا لے اور کہارے سے نیا برتن خرید اور خود پکا۔ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ اور اس نے روٹی اپنے ہاتھ سے پکائی اور جب کھانے بیٹھا تو کہا، تمہارے گھر میں کچھ سالن ہے؟ انہوں نے کہا، ہم جو کچھ رکھتے ہیں تو جانتا ہے۔ کہا، تھوڑا شوربہ لاؤ۔ انہوں نے ہانڈی لائی، ڈھکن ہانڈی پر رکھ کر شوربہ صحنک میں ڈالنے لگے تو کہا کہ ڈھکن نکال دو، جو کچھ خود بخود گرتا ہے گرنے دو۔ اس زمانے میں دنیا داروں کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ آشنائی کرتے ہیں۔ بس ہمارا توکل ایسا ہی ہے جیسا کہ مردار خواروں کے گھر گیا اور ان کے ساتھ آشنائی کی۔ اس زمانے میں ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس کے موافق ہے، اسی کا نام ہم نے توکل رکھا ہے۔ اور اس نقل کو ہم نے چند بار حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اور میرا سید محمود رضی اللہ عنہ کی روش کو دیکھا ہے۔ اس کا میرا حال کو جاننا میرے سوال کو بس ہے۔ ربائی، اے صاحب، اگر تو عقل مند ہے تو کسی کے دروازے پر مت جا۔ خدا تجھ کو جو کچھ عطا کرے اس پر راضی رہ۔ تو جب چاہے مشرق سے مغرب تک جا، تیرا رزق ایک جو برابر نہ کم ہوگا اور نہ زائد۔ مثنوی، اگر تجھ کو 8 جنت بھی دے دیں تو ان سے راضی مت ہو، آگے بڑھ جا، عالی ہمت رہے اور دل کو حق کے ساتھ لگا تو خوب کے پہاڑ کا ہما ہے، بلندی پر جا۔ شعر: کوشش کرنے کی حد تک ہم نے طلب میں دوڑ دھوپ کی، کوشش سے کیا فائدہ جب تک کہ تقدیر پر مدد نہ کرے۔ اے آدم کے بیٹے، میرا خزانہ بھرا ہوا ہے، جو کچھ خالی نہ ہوگا۔ میرا سیدھا ہاتھ ہمیشہ سخاوت و عطا کے لیے کھلا رہتا ہے۔ تو میری راہ میں جتنا خرچ کرے گا میں تجھ کو اتنا ہی دوں گا، اتنا ہی دیتا جاؤں گا۔ اگر تو خدا سے بدگمان ہو کر محتاجی کے خوف سے تو جتنی بخیلی کرے گا میں اتنا ہی تجھ سے اپنا ہاتھ روکوں گا۔ یقین کم ہونے کی وجہ سے تو مسکینوں پر بخیلی کرتا ہے، اور جو شخص اپنی پیدائش کا اصل مقصد رزق کی کوشش کو قرار دے تو اس نے شک کیا میری کتاب میں، اور نہیں تصدیق کی میرے انبیاء کی، اور جس نے میرے انبیاء کی تکذیب کی پس اس نے انکار کیا میری ربوبیت کا، اور جس نے انکار کیا میری ربوبیت کا تو میں اس کو اندھے منہ دوزخ میں داخل کروں گا۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ دنیا کی متاع پر متاع جمع کرتے جاؤ، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو، اپنے کو ذلیل سمجھ کر، اور میرا بہت بہت شکر ادا کرو، اور صبح و شام میری پاکی بیان کرو۔ وہ رزق تو تقسیم شدہ ہے، اور حرص محروم رہتا ہے، اور بخیل مذموم رہتا ہے، اور حاسد مغموم ہوتا ہے، اور نعمت فنا ہو جاتی ہے، اور بدبختی منحوس ہے، اور حق ایک معلوم بات ہے۔ اے بیٹے آدم کے، تمام دنیا کے کاروبار چھوڑ کر تم میری عبادت کے لیے وقف ہو جا، تیرے دل کو تونگری سے بھر دوں گا، اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا، اور تیرے بدن کو راحت سے بھر دوں گا۔ اے بیٹے آدم کے، تو میری عبادت سے غفلت نہ کر، ورنہ میں تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا، اور تیرے ہاتھ کو خالی رکھوں گا، اور تجھے جسمانی آزار پہنچاؤں گا، اور تیرے سینے کو غم سے بھر دوں گا، اور تیری دعا کو محجوب کر دوں گا، اور تیرے عمل کو رد کر دوں گا، اور میں تیری دنیا کو تنگ بنا دوں گا، اور تیرے رزق کو کم کر دوں گا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، میں تیری لازمی چارہ کار ہوں، تو اپنا چارہ کار تیار کر لے دنیا کے تمام لوگوں کی مدد کے بغیر۔ تو اپنا کام بنا سکتا ہے لیکن میری مدد کے بغیر تجھے کوئی چارہ نہیں۔ اے بیٹے آدم کے، میں تیرا لازمی چارہ کار ہوں، بس تو اپنے چارہ کار کو لازمی پکڑ لے۔
بمقابلے ہر چیز کے میں ہی تجھے کافی ہوں اور کوئی چیز میرے مقابلے میں تیرے لیے کافی نہیں۔ خوشخبری ہو اس شخص کو جس کو دنیا عطا کی گئی، درحال یہ کہ اس کا ایمان صحیح سالم ہو، اور خوشخبری ہو اس شخص کو جو موت سے پہلے بیدار ہو گیا۔ خوشخبری ہو اس کو جو محتاجی میں داخل ہوا یعنی محتاج ہوا، اور حال یہ کہ وہ مسلمان ہے۔ امر معلوم بدلتا نہیں اور امر مقصود نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ خدا نے ہر ایک کے لیے جو کچھ تقسیم کر دی ہے اور ازل میں ہر ایک کے حق میں جو حصہ مقرر ہو چکا ہے، اس میں کمی نہ ہوگی۔ کیا کھائے اور کیا پہنے، اس میں زیادتی ہوگی نہ کمی۔ حلال ہو یا حرام، طاعت ہو یا معصیت، جو حکم کے ازل میں ہو چکا ہے اور مقدر میں لکھا گیا ہے، اور وہی ظاہر ہوگا۔ خدا کی فرما برداری کرنے اور تقدیر کے آگے سر جھکانے کے سوا علاج نہیں۔ فخری کی معراج فاقے کی رات ہے۔ ایک بزرگ سے ہر صبح کو شیطان کہتا کہ آج کیا کھائے گا، کہتے کہ موت، اور کہتا کہ کیا پہنے گا، کہتے کہ کفن، اور جب کہتا کہ کہاں رہے گا، کہتے کہ قبر میں۔ نا امید ہو کر شیطان چلا جاتا۔ دنیا کا غم آخرت کی بے غمی سے ہوتا ہے۔ مکتوب اے بیٹے آدم کہ میں راضی ہو گیا ہوں تجھ سے تیرے تھوڑے سے شکر پر، اور تو میرے رزق کثیر پر مجھ سے راضی نہیں ہوتا۔ تو میری اطاعت پر خیانت کر تاکہ میں تجھے برکت عطا کروں۔ مکتوب از توریات اے بیٹے آدم کے میں تجھ سے کل کے عمل کو آج نہیں چاہتا، اور تو مجھ سے کل کا رزق آج چاہتا ہے، حالانکہ تو کل قبر میں جانے والا ہے۔ اے بیٹے آدم کے میں نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، میں تیرے رزق کو تیرے پیٹ میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اے بیٹے آدم کے میرا تجھ پر فرض ہے اور تیرا رزق میرے ذمے ہے۔ اگر تو میرے فرائض کے ادائی میں میرے خلاف کرے گا تو میں تیرے رزق میں تیری مخالفت نہیں کروں گا۔ اے بیٹے آدم کے اگر تو میرے رزق پر خیانت کرے گا تو میں تیرے دل کو راحت دوں گا اور تیرے بدن کو آرام پہنچاؤں، اور تو میرا ایک مشکور غلام ہوگا، ورنہ تیرے دل اور تیرے بدن کو رنج میں ڈالوں گا اور دنیا کو تجھ پر مسلط کر دوں گا، اور دنیا میں ایسے مارا مارا پھرے گا جیسے وحشی جانور جنگلوں میں پھرا کرتے ہیں، اور تیرا مقصوم بھی تجھے نہ مل سکے گا۔ تو میرا غلام ہے، تجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اپنے سارا کاروبار اپنے محبوب کے حوالے کر دیے۔ اگر وہ چاہے تو مجھے زندہ رکھے اور اگر چاہے تو ہلاک کر دے۔ اے بیٹے آدم کے اگر اللہ تیرے رزق کا کفیل ہو چکا ہے تو پھر تیرا یہ رزق کے لیے اہتمام کس لیے؟ اور اگر تیرا رزق اللہ کی طرف سے ہے تو پھر حرص کس لیے؟ اور ابلیس کا دشمن خدا ہونا حق ہے تو پھر غفلت کس لیے ہے؟ اور اگر پلصراط پر سے گزرنا ہے تو مال و متاع کا جمع کرنا کس لیے ہے؟ اگر اللہ کا ثواب جنت ہونا حق ہے تو دنیا میں راحت لینا کس لیے؟ اگر ہر چیز میری قضا و قدر اور میرے ارادے سے ہے تو بے قراری کس لیے ہے؟ تم فوت شدہ چیز پر غم نہ کرو اور موجودہ پر خوش مت ہو۔ انصاف نامہ باب 5 صفحہ 70 تا 75۔